آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ہماری برکات یا ہماری برکتیں۔ عزیزان محترم، جب آپ کسی معاشرے کے باہمی ربط و اتحاد، وحدت و یگانگت، ترقی و بلندی اور اس کی تہذیب و تمدن کو جانچنا چاہیں تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اصل ورثے کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اقتداء کرتے ہوئے کیسے اپنے بڑوں کی قدردانی کرتے ہیں اور انہیں کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھتے اور ان سے نرمی و شفقت سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو اٹھائے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ان کو بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کو گھر ہی میں رہنے دیتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے پیرانہ سالی کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے، تاکہ ان کے دل میں ان کی عزت و وقار، قدر و احترام کا احساس اجاگر کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوں کے ساتھ یہی طرز عمل تھا اور ایک ایسا اسوہ حسنہ جو مکمل رحمت اور سراپا عزت و توقیر تھا، تاکہ اپنے عمل سے ہمیں اس بات کی تعلیم دیں کہ بزرگوں کی سفید ریشی ایسا فخر و اعزاز ہے جس کا برملا اظہار کیا جائے، ایسی علامت شان ہے کہ جس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اور ایسا نور ہے جو اپنے حامل کو جنت تک لے جائے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت له نورا یوم القیامہ، یعنی جس مسلمان کا کوئی بال حالت اسلام میں سفید ہوا ہو تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ لہذا بڑوں کا احترام در حقیقت ان کے رب کا احترام ہے اور ان کی تعظیم دراصل ان کے خالق حقیقی اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، یعنی معمر اور سن رسیدہ مسلمان کی عزت و تکریم دراصل اللہ کے جلال و تکریم ہی کا ایک حصہ ہے، اور کیسے نہ ہو، وہی تو معاشرے کا سکون اور گھروں کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ ہماری برکت ہیں جو ہم پر سائبان بن کر رہتے ہیں۔ ہماری برکت ان کی حکمت و دانائی میں ہے، ہماری برکت ان کے تجربے میں ہے، ہماری برکت ان کی دعاؤں میں ہے، ہماری برکت ان کی فیاضی و فراخ دلی میں ہے، ہماری برکت ان کے پیار میں ہے، ہماری برکت
ان کی محبت بھری نگاہوں میں ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں جن کے کردار کی پاکیزگی ہمیں مضبوط کرتی ہے، اسوہ طیبہ ہیں جن سے ہم عزت و ہمت کشید کرتے ہیں، اور جیتی جاگتی مثال ہیں جن سے ہم ایثار و قربانی کا درس دیتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاص کے ذریعے ہمارے دلوں میں وفادار، وہ ہمارے دلوں میں اپنے اخلاص کے ذریعے وفا اور وابستگی کے جذبات راسخ کرتے ہیں، اپنی دانائی اور بصیرت کے ذریعے ہمیں خیر و بھلائی، عطا و تعمیر کی راہ دکھاتے ہیں، وہ ہماری روایات و اقدار کے محافظ ہیں، وہی ہمارے اسلاف کے ورثے کے محافظ و امین ہیں۔ تو مبارک ہو اس شخص کے لیے جو ان کی فضیلت کو پہچانتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی خواہش مند ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا خواہش و ارادہ رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، بڑوں کی عزت و احترام بجا لانا ہر فرد پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور یہ تعظیم و احترام خاص طور پر بیٹوں کے دل میں زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور تمام بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اور یقین جانی کہ دل خوشی سے باغ ہوتا ہے، انسان کا سینہ سکون و اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں اس وقت سرور و انبساط کی لہر دوڑ اٹھتی ہے جب آپ کسی فرما بردار بیٹے کو دیکھتے ہیں جو اپنے بزرگ والد کی عزت کرے، انہیں خوب محبت و تعظیم سے نوازے، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جائے، ان کی کمزوری اور سست رفتاری پر صبر کرے، نرمی سے گفتگو کرے، محافل و مجالس میں انہیں مقدم رکھے، ان کی موجودگی میں کبھی موبائل یا کسی اور مشغلے میں منہمک ہو کر انہیں نظر انداز نہ کرے۔ آج کل فی زمانہ موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، والدین کے روبرو بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ خدا را اس چیز کا خیال کریں، اور اپنے والدین کے سامنے جب ان سے بات کریں تو موبائل کو ایک طرف کر دیں، جب وہ گفتگو کرے تو توجہ سے ان کی بات سنیں، جب وہ محو کلام ہو تو درمیان میں نہ ٹوکیں۔ بسا اوقات والدین اپنی بزرگی میں ایک بات کو کئی دفعہ دہرا چکے ہوتے، دوبارہ دہرا رہے ہوتے ہیں، اولادیں کہتی ہیں اپنی سن تو چکے ہیں آپ سے، نہیں ایسا نہ کریں۔ جب وہ بات کریں بھلے وہ 1000 مرتبہ کہہ چکے ہوں، آپ وہ بات ایسے سنیں کہ جیسے وہ بات آپ سے آج وہ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، اور ان کے بات کو غور سے سنیں، درمیان میں نہ ٹوکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا جو باوجود اپنی قوم میں سب سے چھوٹا ہونے کے گفتگو کرنا چاہتا تھا، کبر یعنی بڑے کو ترجیح دو، بڑے کو بات کرنے دو۔
اسی طرح فرما بردار فرزند اپنے والد سے مشاورت کی محتاجگی ظاہر کرتا ہے، ان کے تجربے پر انحصار کرتا ہے اور ان کی موجودگی پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھتا ہے، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کوشاں رہتا ہے، ان کے آرام کا لحاظ و خیال کرتا ہے، ہر روز ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، ان کی سلامتی پر اطمینان محسوس کرتا ہے، ان کے سامنے چہرے پر تبسم سجائے رکھتا ہے، یعنی مسکراہٹ سجائے رکھتا ہے، اور کبھی کوئی ہدیہ محبت پیش کر کے ان کے دل میں مسرت و شادمانی پیدا کرتا ہے، خواہ وہ ایک چھوٹا سا علامتی تحفہ ہی کیوں نہ ہو جو انہیں اپنی اہمیت کا احساس دلائے، اور کبھی ایسے پیار بھرے جملے سے انہیں خوش کرتا ہے جو ان کے دل میں الفت جگائے، یا کبھی ایک ملاقات سے انہیں فرحاں و شاداں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کی تنہائی کو دور کرے، اور کبھی جو یہاں رہتے ہیں یہ لوگ، آپ لوگ، کبھی ایک مختصر فون کال کر کے ان میں خوشی جگائے رکھتا ہے جس میں محبت و قدر کا پیغام۔ اور میرے بھائیوں، اس کے برعکس انسان بڑا ہی غمگین ہوتا ہے اور اس کا دل درد سے بھر جاتا ہے جب وہ کسی بیٹے کے بارے میں سنتا ہے جو اپنے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، یا ان کی بات سے منہ موڑتا ہے، ان کے کلمات کا یعنی ان کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی خدمت سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھنے کو بوجھ سمجھتا ہے، گویا کہ وہ بھول چکا ہے کہ یہ سب ان کی نافرمانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نافرمان کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا خبردار، بڑوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور بڑوں کے ساتھ بھلائی و احسان سے پیش آئیں۔ جن کے والدین موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین سے شفقت و محبت اور نرمی سے گفتگو کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت و توقیر کریں، ان کی گفتگو سنیں، ان سے بات کریں، ان کو روز فون کال کریں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان سے شفقت و محبت سے بات کیا کریں، ان کے روبرو بیٹھیں تو ان سے محبت کا اظہار کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں۔ شاید کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ نیکی ایک قرض ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدیہ من بعدہ اما بعد۔ معزز حضرات والدین، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بہت سے فوائد و منافع ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں ضرور ساتھ لے جائیے اور انہیں سکھائیے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ کیسے ادب و احترام سے پیش آئیں۔ کبھی انہیں محض سلام کرنے کی غرض سے بڑوں کی خدمت میں لے جائیں، انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ بڑوں کے ساتھ عزت و وقار سے پیش آئیں اور ان کی قدر و منزلت کو جانیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو حکم دیا ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ آپ کا ارشاد ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح انہیں بزرگوں سے گفتگو کے آداب بھی سکھائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم، یعنی درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ میں عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ترغیب دیجیے کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی نصیحتیں اور وصیتوں کو غور سے سنیں، ان کے تجربات و مشاہدات سے سیکھیں، ان کے اقدار و اخلاق، سنجیدگی و متانت کو اپنائیں، ان کی حکمت و بصیرت سے فیض پائیں، ان کی سائبارہ، ان کی جو بہت ہی اچھی رائے ہوتی ہیں ان کی روشنی میں عمل کریں، اور انہیں یہ بھی ترغیب دیں کہ وہ بزرگوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، اور جو بزرگ جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اچھے اوصاف اور کارنامے انہیں یاد دلائیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی وصیت کریں، کیونکہ آباء و اجداد کے لیے دعا کرنا نیکی اور وفاداری کے سب سے عظیم مظاہر میں سے ہے۔ اللہ رب العزت میرے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور جس کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے، آپ کو، میری بیوی بچوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو، رب العالمین سب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔